ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ آپ دے سکتے ہیں؟ مستقل مزاجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اپنا لینی چاہیے۔ نمبر 1 اپنے لیے گول سیٹنگ۔ یہ فضاؤں میں اپنے پروں کی وجہ سے نہیں، اپنے یقین کی وجہ سے اٹھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویوز۔ لاہور کی سرزمین ہر زمانے میں لیجنڈ سے زرخیز رہی ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک عظیم لیجنڈ ساتھ ہیں، تو ہم آج انہیں ایسے لیجنڈ کے پاس موجود ہیں جن کا تعارف کسی الفاظ کا محتاج نہیں۔ پاکستان کے علاوہ پورے برصغیر میں ان کو سنا جاتا ہے اور ان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی بالکل، میں محسن نواز صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ بغیر کسی تاخیر کے ملواتا ہوں سر محسن نواز صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ کا فضل ہے احتشام، آپ کے ساتھ ملتے ہوئے اور آپ کی انرجی سے بھرپور گفتگو سنتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت زبردست ٹیلنٹ سے نوازا ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج کے محسن نواز کو تو ماشاء اللہ سے پاکستان برصغیر ساری جگہ جانا جاتا ہے، لیکن بچپن کا محسن نواز کیسا تھا؟ اسٹرگلنگ، کافی مشکلات تھیں، ایسی مشکلات جو کہ قبولیت کی مشکلات ہوتی ہیں۔ ڈیفرنٹ لائف سٹائل اور ڈیفرنٹ لائف سٹائل کے ساتھ، یعنی جیسے ٹرائی سائیکل پر موو ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوا میرا بچپن، اس میں میں دیکھتا ہوں، آج بھی سوچتا ہوں کہ اس وقت جو میرے اندر کی آواز تھی وہ زیادہ تر سوالات کی صورت میں تھی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایک عام انسان اور ڈسیبل پرسن جو کہ اسپیشل پرسن ہوتا ہے، اس کی زندگی میں آپ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں؟ صرف ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے۔ نارملسی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جیسے سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں، سارے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں، تو ہم کچھ بھیڑ چال بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بھی تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لائف سٹائل اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جو کوئی ذرا مختلف طریقے سے زندگی گزارتا ہے وہ اپنے اندر ایک یونیکنیس رکھتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ جیسے میں اور اگر 100 لوگوں کا ایک ہجوم زمین پر جا رہے ہیں اور اگر میں ویل چیئر پر ہوں، تو اگر ہم سے ذرا اوپر سے کوئی کیمرہ واچ کرے گا تو اس کی اسپاٹ لائٹ امکان یہ ہے کہ ویل چیئر کی طرف زیادہ آئے گی، کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو جو بھی کوئی چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے، وہ نظروں میں آتی ہے۔ سر جیسا کہ 2 سال کی عمر میں آپ کو پولیو جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد 13 سال کی عمر میں نظر جیسی بیماری سے لاحق ہوگی اور اس کا نعمت تھا، آپ کو نظر جیسی نعمت کی محرومی ہوئی۔ اچھا، اس سب معاملے میں ول پاور، کیسے آپ میں ول پاور ہے؟ آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ ہاں میں آگے والے ٹائم میں یہ کروں گا، کیسے کروں گا؟ کیسے آپ سوچتے تھے؟ وہ ٹائم کیسے گزرا آپ کا؟ اچھا، یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اچانک سے میرے اندر یہ کوئی خیال پیدا ہو گیا، یہ ہوتے ہوتے ہوا۔ اور اس میں ایک جو واقعہ تھا جو کہ کافی تقریباً ہر میرے انٹرویو میں ہی مجھ سے وہ پوچھا بھی جاتا ہے اور میں بھی اس کا ذکر کر دیتا ہوں، وہ ان خاتون کا واقعہ ہے جو آ کے دوسری ڈسیبلٹی پر میری عیادت کے لیے آئیں۔ میری امی سے آ کے انہوں نے دعا کرنے کا کہا اور دعا کا انداز بھی ان کا یہ تھا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کی زندگی میں ہی اسے اپنے پاس واپس بلا لے۔ اور یہ بھی ان کو شعور نہیں تھا کہ وہ یہ بات میرے سامنے ہی کر رہی تھیں، اسی کمرے میں میں تھا، تو ان کو یہ بھی ادراک نہیں تھا کہ یہ بات کرنے سے کسی کے اندر کس درجہ ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ یہ ایک سچائی ہے کہ جو وہ باتیں کر رہی تھیں کہ جیسے میں اٹھ کے، انہوں نے کہا کہ اٹھ کے اپنے لیے جا کے کوئی پانی بھی نہیں لے سکتا۔ اب اس زمانے کو اور آج کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں آسانیاں اتنی نہیں تھیں، یعنی جیسے اس وقت تو ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے ڈور سٹیپ پہ پہنچتی ہیں، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو ان خاتون کی یہ جو ریئلٹی چیک تھا، ویسے دیکھا جائے تو یہ ان کی باتیں کافی حقیقت سے قریب تھیں۔ تو میں نے اس میں سے جو پہلو نکالا وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا نہیں نکالا، میں نے ڈسکریجمنٹ کا پہلو نہیں نکالا، بلکہ میں نے اس کو ایک زمانے کی آواز سمجھا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہیں اور یہ ایکچولی مجھے بتا رہی ہیں کہ دنیا میں جو لوگ آپ کو ملیں گے وہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہوں گے، وہ اس طرح کا انداز رکھیں گے، وہ آپ کو اس انداز سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سو اس چیز نے مجھے ایکچولی کافی فائدہ سا دیا۔ یوں ہوا کہ میرے اندر سے اگر یہ چیلنج کی یہ آواز سن کے میں اس کو ایک چیلنج سمجھ کے سوچنے کے اپنے رخ کا تعین نہ کرتا
جو حاصل ہے اس کو استعمال کرنے اور جو لا حاصل ہے اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ والی سوچ سے اگر میں آپریٹ نہ کرتا تو میں شاید اپنی زندگی میں کافی وقت ضائع کر چکا ہوتا. سر یہ بتائیں کہ ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈی موٹیویٹ ضرور ہوتا ہے. کیا آپ بھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہوئے تھے؟ اگر ہوئے تھے تو کیسے موٹیویٹ ہوئے؟ دیکھیں میں بھی ایک ہیومن بینگ ہونے کی حیثیت سے سارے وہ ایموشنز اور جذبات رکھتا ہوں جو کہ کسی بھی نارمل انسان کے ہیں. سو یہ بیچ بیچ میں ایسے لوگ زندگی میں آتے رہے جو کوئی ڈسکریجمنٹ کی بات، نا امیدی کی بات، تنقید، مایوسی، یہ سب کرتے رہے. اچھا شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ ان باتوں کا اثر ظاہر ہے کہ ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر تک کے لیے میں اس پہ اسٹرک نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ دیر میں ان کے جملوں کو، بات کو سوچتا تھا. لیکن گریجولی شعور نے یہ فیصلہ کرنا شروع کیا اور یہ سمجھا دیا زمانے نے کہ دراصل جب کوئی تنقید کرتا ہے، جب کوئی کسی کی طرف کمی کا اشارہ کرتا ہے تو یہ دراصل اس کے اندر کا خلا ہوتا ہے، اس کے اندر کی کمی ہوتی ہے، اندر کی محرومی ہوتی ہے. کیونکہ جو اندر سے رچ ہوگا، اندر سے مالا مال ہوگا، وہ کبھی دوسرے کو خالی ہونے کا احساس نہیں دلائے گا. سو سمپل از دیٹ کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ ایسی بات کرے جو آپ کی محرومیوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہو، تو اگر تو آپ اس لیول پر ہیں کہ آپ اس میں سے کوئی روشن پہلو نکال سکیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیونکہ آپ سب سے پہلے تو آپ کو ہمدردی کی فیل آنی چاہیے اس شخص کے لیے جو آپ پر اس طرح کا بلاک تبصرہ تنقید کر رہا ہے، کیونکہ اس کو وہ شعور شاید نہیں ملا جس شعور کو کسی بھی ممتاز شعوری حیثیت رکھنے والے انسان کا خاصہ سمجھا جاتا ہے. سو یہ اس کی کمی ہے، آپ کی کمی نہیں ہے. آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے اپنی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات سارے لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اپنے نزدیک آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی تالی نہیں بجاتا اور آپ کے اندر سے تالیاں بج رہی ہوتی ہیں. تو آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو دیکھیے. اگر اندر والا شخص آپ کو دیکھ کے مطمئن ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بہترین ہے، زبردست ہے ہوتا ہے. اچھا اب سر لاسٹ میں آپ سے کچھ پرسنلی کویشچنس اجازت ہے آپ کی؟ ضرور. فرسٹ آف آل یہ بتائیں کہ آپ جو اپنے کپڑے پہنتے ہیں یہ کون پسند کرتا ہے؟ زیادہ تر یہ میری وائف کی ہی چوائس ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی میرے ڈریسنگ کی تعریف کرتا ہے تو یہ میں ضرور ان تک پہنچاتا ہوں، آج بھی پہنچاؤں گا. ضرور. اچھا سیکنڈ ون یہ بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ اچھا میں عام طور پہ کوئی 2-3 طرح کے پرفیومز کو اکٹھا استعمال کرتا ہوں. اب یہ کوئی میرا اپنا ہی فارمولہ ہے کہ 2-3 پرفیومز ہوتے ہیں جن کی ایک مکس سی جو خوشبو ہلکی وہ مجھے پسند. اور یہ بتائیں کہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں موسیقی کا لگاؤ ہے، موسیقی وغیرہ سنتے ہیں؟ بہت زیادہ. مجھے موسیقی سے بہت دلچسپی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی سے موسیقی میں میرا جو ذوق ہے اس میں شاعری بھی، یعنی موسیقی میں ایسی موسیقی جس کی شاعری اچھی ہے، جس کے ساتھ کوئی خاص سوچ پیدا ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بچپن میں مجھے اپنی زندگی کے ڈیفرنٹ لائف سٹائل کو قبول کرنے اور ان مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کی طاقت دینے ایک ذریعہ موسیقی، اچھی غزلیں، اچھے گانے ایسے بھی تھے جیسے بے شمار گیت ہیں. جیسے ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک گیت تھا آنسو بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں، دکھ سکھ سے بھری ہے یہ زندگی، تمہیں کیسی ملی ہے یہ زندگی، ذرا جی کے تو دیکھو، اور پھر پہنچ کر اشک اپنی آنکھوں سے مسکراؤ تو کوئی بات بنے، اور پھر یہ کہ نہ منہ چھپا کے جیو اور نہ سر جھکا کے جیو، غموں کا دور بھی آئے تو مسکرا کے جیو. تو اس طرح کی بے شمار، یا ایک بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت آپ مجھے یاد دلا رہے ہیں تو مجھے یاد آیا، وہ یہ ہے کہ غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا، بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا، میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا. تو یہ اس طرح کے جو نغمے تھے انہوں نے بڑی سوچ بدلی، بڑی تقویت دی.
لاسٹ میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ آپ دے سکتے ہیں؟ مستقل مزاجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اپنا لینی چاہیے. نمبر 1 اپنے لیے گول سیٹنگ کریں. کوئی بھی زندگی کا مشن مقصد آپ کا ضرور ہونا چاہیے. بغیر مقصد کے تو جانور جیا کرتے ہیں. لہذا اپنے لیے کسی مقصد کا تعین کریں. پھر اپنے بلیف سسٹم پر کام کریں. پرندے فضاؤں میں اپنے پروں کی وجہ سے نہیں، اپنے یقین کی وجہ سے اڑتے ہیں. سو اپنے آپ کو اس یقین کی دولت سے سرشار کر لیجئے کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. آج جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ہو جانا ہے. لہٰذا سوچ کر سوچیں، اپنے یقین پر کام کریں. اور پھر جب آپ تعین کر لیں اپنے لیے کسی گول کا، تو اس کے حصول کے لیے جد و جہد کا آپ کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ کچھ پروگرس ہو. آپ کے 2 دن برابر نہ گزرنے پائیں، ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہو. اور مستقل جد و جہد، یہ نہیں کہ آپ کچھ دن تو بڑے جذبے سے کام کریں اور پھر کچھ دنوں میں جذبہ آپ کا مان پڑ جائے. لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو جائیں. آپ کی زندگی میں لوگ ملیں گے جو آپ پر تنقید کریں گے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تعریف کر کے آپ کو جامد کر دیں گے. آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ نے تو بڑا کمال کر لیا. لہذا آپ کا سفر سلو ہو جائے گا. تعریف سے بھی بے نیاز ہو جائیں، تنقید سے بھی بے نیاز ہو جائیں، اور اپنے آپ کو پروگرام کریں مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ. روزانہ دن کا آغاز اس یقین پر کہ آج کا دن گزشتہ روز سے بہتر ہے، اور روزانہ رات اپنے لیے ایک تھپکی کہ آج کے دن کی بہترین کوشش جو ہو سکتی تھی وہ کر لی. گلٹ میں نہیں جانا، بلکہ آپ نے اگلے دن کے لیے آج سے بھی زیادہ بہتر کی کوشش کرنی ہے. البتہ رات میں سوتے ہوئے اپنے آپ کو شاباش دے کر اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہیں کہ یا اللہ، میں نے تیرے دیے ہوئے دن کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بہترین گزار لیا. اب یہ نظام تیرے حوالے، اب میں سوتا ہوں. اور پھر اگلے دن چارج لیں اور کہیں کہ یا اللہ، آج کے دن میں برکت ڈال دینا. آج کے دن میں اپنے لیے بہترین کروں، اور مجھ سے جڑے سارے لوگ تجھ سے اور تیری دی ہوئی اس امانت داری سے راضی رکھوانے میں میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکوں. اللہ تعالیٰ وہ تمام آڈینس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو خوش اور خوشحال رکھے، ان کی زندگیوں کو خوبصورت بنائے، اور وہ اپنی اس حقیقت کو پہچان لیں کہ وقتی طور پہ کچھ سالوں کی ہمارے پاس زندگی کی صورت میں جو امانت ہے، یہ اس کے نقشے پا ایسے بنے کہ یہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمارا نام، ہمارا وجود اس کائنات میں کسی خوبصورتی کے ایڈیشن کے طور پہ ہو. ہم جب آئے تھے دنیا میں تو ہم نے دنیا کو جیسا دیکھا تھا، ہمارے جانے پر کم از کم ہم تھوڑا سا کچھ کسی سطح پر ایک اگر اینٹ بھی لگا کر ویلیو ایڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے. اللہ آپ کو اور آپ سے جڑے تمام افراد کو بہت خوش رکھے. جی، یہ تھے محسن نواز صاحب، جن کی بدولت لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو جناب اعلیٰ مشعل راہ ملی. تو بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. تو بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. دوبارہ پھر اگین شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. بڑی عنایت. مزید ویڈیوز کے لیے